بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج سب سے پہلے سورہ العادیات جو کل ہم نے پڑھی تھی اس کا ریکیپ کریں گے تاکہ سورہ العادیات آپ کا سمجھ میں بھی آ جائے اور ازبر ہو جائے۔ 3 اہم نکات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی دہشت کا ذکر کیا، ایک بار پھر انسان کو بتایا کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، جبکہ تو جانتا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور دولت سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان دولت سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اللہ میاں کوشن کر رہے ہیں کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو دولت سے بہت پیار کرتا ہے اور تو اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ شکریہ۔ آج انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے سورہ زلزلال کی۔ اردو ترجمہ رہنمائی لیں گے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور انگریزی ترجمہ پڑھیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کی دی نوبل قرآن سے۔ سب سے پہلے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ ہمیں دکھائیے آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہے اور کیسا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یعنی زمین۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی زمین کو وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کی ہوگی برائی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو قیامت کا منظر بیان ہوا ہے، زمین بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور انسان کے ہاتھ میں اعمال پکڑا دیے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے کھاتے میں ہوگی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کا بھی ذکر ہوگا اور وہ خود اسے پڑھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کس طرح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ When the earth will be trampled with its quake, and the earth will bring forth its burdens, and man will say,
واٹ ہیز ہیپن ٹو اٹ. پریشان ہو جائے گا یہ سب دیکھ کے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیٹ ڈے اٹ ول ڈسکرائب آل اٹس ہیپننگس بیکاز اٹس لارڈ ول ہیو سو کمانڈیڈ اٹ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو. That day, the people will come back from the place of reckoning in different groups so that they may be shown the fruits of their deeds. جو عمل انہوں نے کیا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. So whosoever does any good act, even to the weight of a particle, will see it. چھوٹے سے چھوٹا. And whoever does evil, even to the weight of a particle, will see it. صدق اللہ العظیم. بہت سخت احکامات ہیں ناظرین. میں نے کوشش کی، مشکل صورت تھی کہ عمومی مفہوم سادہ ہو، سلیس ہو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر اس کے بعد آپ اسے دوبارہ ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ جائے. عرض کیا ہے منظر ہے قیامت کا، اب دیکھ لو اس کو. منظر ہے قیامت کا، اب دیکھ لو اس کو. تم پوچھتے تھے جس کا، اب دیکھ لو اس کو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لوگ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ بتائیے کہ یہ عذاب کیسا ہوگا، قیامت کا دن کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تم دیکھ لو. اب پوچھتے ہو کیا کہ یہ کیا ہو گیا. جب قیامت ٹوٹی تو انسان نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی ہے حکم خدا کا، دیکھ لو کتاب اپنی. سبحان اللہ. ہر چیز لکھی ہوئی، ہر ایک عمل ہے تیرا یہاں پہ لکھا ہوا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی. اور کل ہم نے پڑھا تھا سورہ العادیات میں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا پلڑا ہلکا ہوگا. اور یہی ذکر ہے کہ انجام سے بے خبر ہے انسان. دولت سے پیار کرتا ہے، جانتا ہے، شکر نہیں ادا کرتا. صدق اللہ العظیم. تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف. کل لفظ دیا تھا آلات حرب. آلات حرب، آلات یعنی ساز و سامان، پرزے، یا انگریزی میں اکوپمنٹ سمجھ لیں. حرب یعنی جنگ. تو آلات حرب یعنی جنگی ساز و سامان. جملہ موجودہ حالات میں کچھ اس طرح بنائیے کہ امریکہ اپنا تمام تر آلات حرب چھوڑ کر افغانستان سے واپس چلا گیا. شکریہ. آج کا لفظ ہے ملتا جلتا، آلات جراحی. آلات جراحی مطلب دیکھیے، مفہوم سمجھیے، کمنٹس میں لکھ کے بھیج دیجئے تو انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بات کریں گے. شکریہ. ناظرین اب چلتے ہیں حالات حاضرہ کی طرف. بہت لوگوں نے فرمائش کی کہ افغانستان پہ بات کیجئے کیونکہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں. آج افغانستان کے جس مسئلے پہ میں بات کروں گا وہ ہے امریکہ کی 20 سالہ جنگ، جس میں امریکہ نے کیا کھویا، کیا پایا. 3 اہم نقطے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دفاعی میدان میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ نے
کیا کھویا کیا پایا؟ معاشی میدان اور سیاسی میدان، یعنی پولیٹیکل، ڈیفنس اینڈ اکنامک فیلڈز۔ سب سے پہلے دفاعی میدان، طویل ترین جنگ تھی، خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، گو کہ امریکہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا کبھی بھی، اور وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے افغانستان میں نہیں گئے تھے، ہم القاعدہ کو ختم کرنے گئے تھے کہ دوبارہ 9/11 جیسے واقعات نہ ہوں، اور ہم اس میں کامیاب لوٹے ہیں۔ یہ امریکہ کا اسٹانس ہے۔ لیکن اس 20 سالہ جنگ میں میری رائے میں نتیجہ صفر، کیونکہ جن لوگوں پہ آپ نے بمباری کی تھی، جن پہ حملہ کیا تھا، جن کی حکومت کو معزول کیا تھا 20 سال پہلے، انہی سے دوبارہ دوحہ ایگریمنٹ میں آپ نے قبول کیا کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں، اور وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ ایک ناکام جنگ تھی۔ معاشی میدان کو اگر دیکھیں تو تقریباً $2.25 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد امریکہ واپس گیا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے خرچ تو کی اپنے ٹیکس پیئرز منی، لیکن تقریباً 95% واپس امریکہ کی اکانومی میں چلا گیا۔ تو میری نظر میں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، گو کہ گانا بجانا یہی ہے کہ ہمیں بہت پیسہ خرچ کیا، انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا، وہ سارا پیسہ دوبارہ ان کی اکانومی میں چلا گیا۔ آپ صرف ان کی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز دیکھ لیں، بوئنگ، جنرل ڈائنامکس، نارتھراپ گرومن، ریتھیون، ذرا ان کے شیئرز دیکھ لیں کہ 20 سال پہلے کیا تھے اور اب کتنے ہیں۔ تمام کا تمام پیسہ 95% امریکن ٹیکس پیئر منی واپس امریکی کمپنیوں کو مل گیا، سیکیورٹی کمپنی اور دفاعی کمپنیوں کو۔ انہوں نے اسلحہ بنایا، اپنے لوگوں کو جابز دیں، وہ اسلحہ افغانستان میں استعمال کیا، اور وہ پیسہ دوبارہ انہوں نے اپنی اکانومی میں داخل کر لیا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ساز و سامان پیچھے رہ گیا تو انہیں نقصان ہوا، لیکن میں پھر بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ جو ساز و سامان پیچھے رہ گیا زیادہ تر کو وہ تباہ کر گئے، اور جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس کا پیسہ آلریڈی ان کمپنیوں کو مل چکا۔ اب آئیے سیاسی میدان۔ ناقابل فراموش نقصان ہوا ہے میری نظر میں۔ معاشی میدان اور دفاعی میدان کے مقابلے میں امریکہ کو سیاسی طور پہ ناقابل فراموش نقصان ہوا ہے۔ جس طرح سوویت یونین ختم ہو گیا افغانستان کی جنگ کے بعد، میری رائے میں اس 20 سالہ جنگ کے بعد امریکہ کا جو سپر پاور کا اسٹیٹس ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اس تمام عرصے میں وہ چین کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے، چین کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن امریکہ اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور آج چین تقریباً امریکہ کے ہم پلے ہے، اور اگلے 8 سے 10 سال کے اندر اندر دنیا کی نمبر 1 معیشت بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے دفاعی صلاحیتوں میں ابھی وہ قدرے پیچھے ہو، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب امریکہ کے پاس اس وقت کوئی دشمن نہیں جو اس نے افغانستان کی صورت میں بنایا ہوا تھا۔ جب سوویت یونین واپس جا رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا سیاسی طور پہ، تو اس وقت کے فارن منسٹر شیورناڈزے نے یہ کہا تھا امریکہ کو کہ آج سے ہم نے آپ کا دشمن ختم کر دیا، اب آپ کے پاس دشمن نہیں ہے۔ لیکن امریکہ نے فوراً ہی گلف وار 1 شروع کر کے مشرق وسطیٰ میں اپنے لیے ایک دشمن بنا لیا تاکہ اس کی اسلحہ ساز کمپنیاں چلتی رہیں۔
افغانستان سے نکلنے کے بعد اب ایک بار پھر امریکہ کو کسی دشمن کی تلاش ہوگی. وہ بدقسمت ملک یا علاقہ کیا ہوگا ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ تیار رہیے اس بات کے لیے کہ امریکہ کی اگلی جنگ غالباً مڈل ایسٹ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. اب اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی قدرت دیکھیے اللہ کی تو فوراً کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پریز بی ٹو اللہ. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.